عاشقان حضور غوث العظم کہ آپ نے اپنے مال سے اور اپنی حاضری سے اس 11ویں کی محفل کو رونق بخشی ہے، اور یقین اس بات کا کریے کہ ہم اس بزرگ ہستی کا ذکر کرنے جمع ہوئے ہیں کہ جب تک بغداد سے اجازت نہ ہو کوئی ان کی محفل میں آ نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیوں؟ کیونکہ آپ خود اپنے قصیدے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سال ہو، مہینہ ہو یا دن، عبد القادر سے پوچھے بنا کوئی آگے نہیں بڑھتا، اور اسی عبد القادر کے ذکر میں آنے کے لیے غوث اعظم کی اجازت ہونا ضروری ہے۔ اور آج ماشاءاللہ ذکر حضور غوث اعظم کا ہے، اور خانوادہ چشتیہ سے حضور نصیر ملت تشریف لائے۔ یہ میرے گولڑا والی نصیر ملت کا فیضان ہے کہ نام جس کا نصیر الدین ہو اس سے ہمیں محبت ہو ہی جاتی ہے۔ اور قادر باپو اللہ اس بزرگ کو سلامت رکھے کہ حضور قبلہ بھائی جان بابا رحمت اللہ علیہ کی وصال کے بعد ہم لوگوں سے پہلے جس ہستی نے یہاں پر خدمت اہل سنت انجام دی وہ ذات قادر باپو کی ذات ہے، اور صاحب سجادہ برادر اکبر سید محمد علی قادری بابا، یہ آپ کا فیضان ہے، یہ آپ کی دعائیں ہیں کہ رانی واڑہ کی یہ نوجوان کمیٹی ماشاءاللہ دن بدن اور پھولتی نظر آ رہی ہے، پھلتی نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کہ آپ لوگوں کی محبتیں رہی تو یہ رانی واڑہ کی 11ویں راجستھان میں انشاءاللہ نمبر 2 کی 11ویں کہلائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ لوگ سوچتے ہیں نا کہ یار اتنے لوگوں کو بلا لیا، اتنا خرچ کر دیا، آخر ملتا کیا ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے نا، ذہن یہ بات پر آپ کو زور دلواتا ہے نا کہ ملتا کیا ہے؟ تو یاد رکھو ایک آسان سا قانون ہے، رب کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کو کھلاتا ہے پھر اللہ غیب سے اس کے خزانوں کو بھر دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عام لوگوں کی خدمت کرنا، اور ایک ہوتا ہے ان کی خدمت کرنا جو زمانے کی خدمت کر رہے ہیں۔ بھائی محمد علی بابا کو بلا کر کیا ملے گا؟ حسن علی بابا کو بلا کر کیا ملے گا؟ پیر صاحب کو بلا کر کیا ملے گا؟ ارے جب تک ان کے چہرے دیکھو گے اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ ویسے تو علماء کہتے ہیں نا کہ عالموں کا چہرہ دیکھوں عبادت کا ثواب ہے، جب عالموں کا چہرہ دیکھنا عبادت کا ثواب ہے تو آل نبی کا چہرہ دیکھنا کتنی بڑی عبادت کا ثواب ہے۔ غوث اعظم، وہ غوث اعظم جو الحمدللہ ہم سنیوں کی پہچان ہے، اور ولی ولایت حاجی مقبول صاحب ولایت سجدوں سے بھی ملتی ہے، تلاوت قرآن سے بھی ملتی ہے، ریاضت عبادت مجاہدات سے بھی ملتی ہے، مگر کائنات میں میں نے ایک ایسا ولی دیکھا ہے کہ جب مدرسے جاتا تھا، بچپن کا عالم تھا، تو آس پاس فرشتے کہتے تھے ارے جگہ دے دو اللہ کا ولی عبد القادر جیلانی آ رہا ہے۔ لوگ بچپن میں ولی بنتے ہیں، میرا غوث اللہ کے فضل سے بچپن سے ولی ہے، اور بچپن سے ہی نہیں، ماں کے پیٹ میں آپ نے سب نے سنا ہے، سب نے سنا ہے کہ حضرت غوث العظم اپنی والدہ سے عرض کرتے، والدہ ایک بار آپ کو معلوم ہے میں نے آپ کے پیٹ میں رہتے ہوئے آپ کو ایک لات ماری تھی؟ آپ فرماتی ہاں بیٹا مجھے یاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں والدہ آپ کو معلوم ہے میں نے لات کیوں ماری تھی؟ عرض کرتی ہیں، ارشاد فرماتی بیٹا عبد القادر تو ہی بتا دے۔ فرماتے ہیں کہ آپ جس درخت پر پھل اتار رہی تھی وہاں ایک زہریلا سانپ تھا،
اگر عبد القادر لات نہ مارتا تو وہ سانپ کاٹ لیتا. میں نے کہا عبد القادر یہاں لوگوں کو چلتے پھرتے ہوش نہیں ہے اور تجھے اللہ کے فضل سے ماں کے پیٹ میں ہوش ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا لگتا ہے صرف آگے والے 11ویں میں آئے ہیں, پیچھے والے شاید کسی سبھا میں آئے ہیں. ایسا تو نہیں ہے جتنے آپ پیچھے بیٹھے ہیں بھائی کسی سبھا میں تو نہیں ہے نا. ابھی ویسے ہی گجرات کا الیکشن چل رہا ہے. خیر وہ اپنی کرسیاں بچاتے چلے, جس کے پاس آیت الکرسی ہو اسے کرسیوں کی ضرورت نہیں پڑتی. تو جب تک پیچھے والے مل کر نہیں کہیں گے سبحان اللہ, بات آگے نہیں بڑھے گی. بھائی بولے ایک بار سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے کہ آگے والوں کو بوٹیاں زیادہ ملے گی, آپ کو بھی بوٹیاں ملے گی. اور بھئی یہاں تو میرے پیارے جاوید بھائی کہتے ہیں نا کہ بھئی جا کی کھاوا باجری وہاں کی بجاوا حاجری. باجری ابھی غوث اعظم کی کھائیں گے تو اس سے پہلے ذرا مل کر ایک بار سبحان اللہ زور سے. وہ غوث اعظم جو جب مدرسے میں گئے تو استاد نے پڑھایا کہ بیٹا عبد القادر پڑھو. کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اتنا پڑھانا استاد کا کام تھا, 17 پارے پڑھنا میرے پیر کا کام تھا. یہاں پر آپ کا ذہن تھوڑا قریب تھا. غوث اعظم سے استاد نے پوچھا کہ بیٹا میں نے تو آج سے پہلے تجھے کبھی مدرسے میں نہیں دیکھا, تو اتنے پارے حفظ کیسے کیے؟ آپ عرض کرتے ہیں حضور استاد محترم میری ماں 17 پاروں کی حافظہ تھی. اور میں جواب دوں غوث اعظم کے لب و لہجے میں, آپ نے کیا فرمایا ہوگا آج کے دور کے حساب سے؟ آپ نے فرمایا ہوگا استاد جی میری ماں گانے بازی نہیں دیکھا کرتی تھی. بات کڑوی لگ گئی آپ لوگوں کو, دکھتی نس پہ ہاتھ رکھو تو بات کڑوی لگ جاتی ہے. غوث اعظم نے جواب دیا ہوگا حضور استاد جی میری ماں دودھ پلاتے ہوئے سیریلیں نہیں دیکھا کرتی تھی. تو بیٹا عبد القادر کیا کیا کرتی تھی؟ تو میرا پیر فرماتا ہے میری ماں حافظ قرآن تھی, 17 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی. وہ پڑھتی تھی پیٹ میں سنتا تھا اور اسے یاد کر لیا کرتا. لوگ یہاں سوال کریں گے کہ بچہ پیٹ میں ہو اور ماں اگر پڑھے تو فائدہ پہنچ سکتا ہے. آج کا سائنس کہتا ہے کہ جو ماں کرتی ہے اس کے پیٹ میں رہنے والے بچے پر اثر پڑتا ہے. ہم نہیں کہتے, سائنس کہتی. اب میں ایک بات فٹافٹ تیزی کے ساتھ کر کے آگے گزرنا چاہوں گا. عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ تو یہاں آ گئے, آپ نے تو 11ویں منا لی, مگر کیا آپ نے اپنی آنے والی نسلوں کو تیار کیا ہے اپنے عقیدوں کی مضبوطی کے لیے؟ بات سمجھیے. آپ کو معلوم ہے کہ رسول کون ہے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. آپ کو تو معلوم ہے رسول کون ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں. یہ آپ کو معلوم ہے. لمیات نظیر و کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا, جگ راج تو تاج تورے سرسو ہے, تجھ کو شہید و سرا جان. معلوم ہے؟ بولے یار یہ عقیدے ہیں, یہ اشعار نہیں ہے, یہ عقیدے ہیں کہ میرے پیر فرماتے ہیں ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا, دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا, ذکر حبیب پاک بھلایا نہ جائے گا, اور مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا. اب یہ تو ہمارے عقیدے, مگر کیا ہم نے اپنی نسلوں کی فکر کی؟ کیا وہ قرآن کے قریب ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر. معلوم ہی نہیں ہے کیسے پڑھو تو کیسے پڑھے گا. ہمارا حال یہ حضرت لوگوں نے
اس عمر میں آ کر واٹس ایپ چلانا سیکھ لیا، فیس بک چلانا سیکھ لیا، یوٹیوب پر علماء کے بیان سننا سیکھ لیا، نہیں سیکھا تو قرآن کی تلاوت نہیں سیکھا، نہیں سیکھا تو قرآن کا علم نہیں سیکھا، نہیں سیکھا تو شریعت کی پاسداری نہیں سیکھا۔ بڑے فخر سے کہتے ہیں اس عمر کے بزرگ، ناراض نہ ہوئیے کہ آپ میرے اپنے ہیں، اور اپنے ہیں اسی لیے کہہ رہا ہوں، اگر غیر ہوتے تو میری جوتی کو فرق نہیں پڑتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ لوگ ہمارے عقیدوں پر بات کریں، پہلے اپنے عقیدوں کو درست کرو۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، توجہ ہے، اس عمر میں واٹس ایپ چلانا سیکھ لیا، فیس بک چلانا سیکھ لیا، مگر قرآن پڑھنا نہیں سیکھا۔ کیا میرا پیر تمہیں یہ نہیں پوچھے گا عبد القادر کہ میرے نام کی 11ویں بڑے دھوم سے کرتا تھا، کیا اپنے بچے کو مدرسے نہیں بھیج سکتا تھا؟ اور یہ مولانا کی بھی بڑی کمزوری رہی ہے کہ گاڑی لے کر 11ویں کا چندہ لینے تو گھر گھر پہنچ جاتے ہو، قرآن کی دعوت دینے گھر گھر کا پہنچو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو صبح قرآن کا ایک ورق سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا، علم کا ایک رکوع سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا، 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر اس نے کام کر لیا۔ نہیں، ہمارے میں وہ فکر نہیں رہی۔ کیا ہے، پیر صاحب کے ہاتھ چوم لیں گے، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں تمہاری پیری مریدی کا بھوکا نہیں ہوں، نہیں بلاؤ گے چلے گا، نذرانہ نہیں دو گے ہم تو لٹانے والے ہیں، چلے گا، بس اپنے بچوں کو قرآن کا علم سکھاؤ۔ اگر بچوں کو قرآن کا علم سکھا لیا حاجی مقبول تو بھی کامیاب ہے، تیرا پیر بھی کامیاب ہے۔ اور اگر قرآن کے علم سے تو محروم رہا تو تیری بھی پکڑ ہوگی، تیرے مرشد کی بھی پکڑ ہوگی۔ کہ ہاتھ تو چموا رہے تھے، پیر تو چموا رہے تھے، وہ کام کیوں نہیں کر رہے تھے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے دین کو پھیلاؤ؟ بات بری لگ رہی ہے کیا؟ کرامت سناؤں تو جوش آ جائے گا۔ کرامت سن سن کر پیٹ نہیں بھر رہے آپ کو۔ کرامت سب سے بڑی کرامت وہ ہے، پیر سرکار جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک مرید آیا، بڑا چرچا سنا تھا، آیا حضرت مرید بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کچھ دن ٹھہر پھر بناتے ہیں۔ وہ رہا، اس نے دیکھا کہ پیر صاحب تو بس نماز پڑھ رہے ہیں، ہے نا، مریدوں سے مل رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں۔ تیسرے دن آیا، حضرت بس جا رہا ہوں۔ آپ فرماتے تو تو مرید بننے آیا تھا۔ جنید بغدادی فرماتا تو تو مرید بننے آیا تھا۔ کہتے حضرت مرید بننے آیا تھا، سوچا تو کوئی کرامت دکھائیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا اس سے بڑی کوئی کرامت ہے کہ تو نے 3 دن میں مجھے شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہوا دیکھا؟ قدموں میں گر گیا، حضور نہیں دیکھا۔ فرمایا اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں۔ اور ایک بات، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بزرگ دکھا نہیں سکتے۔ تیرا اور میرا پیر حضور اصغر القادری، ایک عالم جب کوئی واقعہ بیان کرتا ہے نا اپنے پہ گزری تو واقعہ سچا ہوتا ہے، یہ سمجھ لو۔ ایک عالم ہے نا کبھی آسانی سے کسی کی تعریف نہیں کرتا، ناظم تو نوٹوں کے چکر میں کر دیتا ہے، عالم با عمل نہیں کرتا۔ سنو، حضور اصغر القادری کی بارگاہ میں ایک مولانا صاحب آئے، کہتے ہیں آج حضرت کو چیک کرتا ہے، یہ انہی نے بیان کیا ہے، گھر کی نہیں ملا رہا، اور میں گھر کی ملانے والوں میں سے ہوں بھی نہیں کہ کتابوں میں جعلی کرامتیں بیان کر کے پیری مریدی چمکاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آیا، میں نے کہا آج حضرت کو چیک کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دل میں عہد کیا کہ فلاں کباڑ میں فلاں کتاب حضرت اگر اٹھا کر مجھے دے دیں تو سمجھ جاؤں گا کہ یہ سچا مرشد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا رہا، آپ نے میری طرف دیکھ کر مسکرایا، آپ نے پان منہ میں رکھا، کھڑے ہوئے، فلاں کباڑ کی طرف گئے۔ مولانا کہتا ہے جو کتاب میں نے دل میں چنی تھی آپ نے اٹھائی، میرے ہاتھوں میں رکھی، میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضرت مان گیا، ارے تمہارا کردار بھی سچا ہے اور تمہارا رسول بھی سچا ہے۔
یہ تھا آپ کا کردار. آپ نے کرامتیں بیان بتائی ہوتی نا تو یہ سارا کا سارا مجمع مرید ہوتا, مگر آپ کو کچے نہیں چاہیے تھے, مقبول جیسے سچے چاہیے تھے, حسین مستری جیسے سچے چاہیے. بڑی تیزی کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں. قرآن کا علم بہت ضروری ہے. یہ مولانا صاحب بیٹے میں نے ان کی گرفت کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں اللہ کے دین سے بے خبر نہ ہو, آج آ جاؤ اس اللہ کے گھر کو آباد کر دو. لوگ کہتے ہیں حضرت ہم بچوں کے بھروسے گھر چھوڑ کر جاتے ہیں, بچوں کو چھوڑ کر کیسے بچوں کو مدرسے بھیج دے. میں نے کہا تو بچے کو مدرسے بھیج, تیرا گھر اللہ سنبھالے گا. شادیوں میں جانا ہوتا ہے تو تالے لگا لیتے ہیں, بچے کو مدرسے بھیجنے میں تالا نہیں لگا سکتے. علم کی طلب ہونی چاہیے. اور یاد رکھو یہ نسلیں جب تمہاری قبروں پہ آ کر صرف کھڑی رہیں گی نا تو قبر کے اندر پکارو کہ کاش میں نے اسے سورہ فاتحہ سکھا دی ہوتی, کاش میں نے اسے سورہ اخلاص سکھا دی ہوتی, کاش میں نے یاسین کی تلاوت سکھا دی ہوتی. ارے جب آتا تو خالی ہاتھ نہیں کھڑے کرتا بلکہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر ہماری روح کو بخشواتا. اللہ کے پیارے حبیب ابو داؤد شریف میں فرماتے ہیں انسان موت کے بعد 3 چیزوں سے جڑا رہتا ہے. وہ کام جو اس نے انسانیت کی بھلائی کے لیے کیے جانے کے بعد اسے فائدہ پہنچائیں گے, وہ علم جو اس نے اللہ کی مخلوق کو دیا وہ علم جانے کے بعد بھی اس کی قبر میں کام آئے گا. اور تیسرا آپ فرماتے نیک اولاد, جب وہ دنیا سے جائے گا تو اولاد اس کی قبر پہ آ کر قرآن پڑھ کے اسے بخشواتی نظر آئے گی. رانی واڑہ کا قبرستان جا کر دیکھ لو, وہاں کے مرحومین چیخ چیخ کر پکار رہے کہاں ہے ہمیں گلے سے لگانے والے, کہاں ہے وہ فرما بردار باپ کے بیٹے جو قبروں میں آ کر ہمارا حال نہیں پوچھتے. کہ آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ جا کر اپنے والدین کی قبر پر فاتحہ کریں. یہاں پر اگر میں ہاتھ اٹھانے کو کہہ دوں کہ کتنے لوگ ہیں جو جمعہ جاتے ہیں, ہاتھ نہیں اٹھا پائیں گے آپ. کب گئے تھے آخری وقت پوچھو اپنے آپ سے. کئی مہینہ گزر جاتے ہیں, وہ مرحومین اپنی قبروں میں تڑپتے ہیں کاش میرا بیٹا آ جائے, کاش میرا پوتا آ جائے اور آ کر ایک سورہ فاتحہ تو بخش دے. یہ بڑی بڑی کوٹھیاں بنانے میں, بڑی بڑی عمارت بنانے میں, بڑے بڑے لنگر کرنے میں پیسہ خرچ کرو, مگر جا کر اپنے بزرگوں کی قبر پر کھڑے رہ کر ایک سورہ فاتحہ تو پڑھو. جب تمہیں پڑھتا ہوا نہیں دیکھیں گے نا تو تمہارے بیٹے بھی نہیں آئیں گے. کڑوی بات کر رہا ہوں, محبت کے گھوٹ میں اتار لینا. بولے سبحان اللہ. اگر آج تم اپنے بزرگوں کی قبر پر جا کر فاتحہ نہیں پڑھو گے تمہارے بچے کیا سیکھیں گے؟ ارے جب باپ نہیں جاتا تھا تو ہم باپ کی قبر پر جا کر کیا کریں گے؟ اس وقت قبر میں بیٹھا بیٹھا تو بھی روئے گا کہ کاش میں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لے جا کر اس کے دادا کی قبر پر فاتحہ پڑھی ہوتی تو آج بیٹے کو بتانا نہیں پڑتا, بیٹا خود بخود میری قبر پر دوڑا چلا آتا. اپنے آپ کو بدلو, اپنے ذہنوں کو بدلو. ہمیں لوگوں کی تہذیب تو آتی ہے مگر ہمیں سلام کرنا ٹھیک سے نہیں آتا. حضرت معاف کریے گا, میں عرض کروں آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے. کئی لوگ یہاں پر آتے ہیں دیہات میں آ کر کہتے وعلیکم السلام, وعلیکم السلام. ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ سلام السلام علیکم ہوتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم تمہارے نذرانوں کی طرف نہیں, تمہارے حال کی طرف دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتے ہیں. بزرگوں نے اپنی جانیں تمہارے لیے وقف کر دی, تم نے کیا قدر کی؟ مسجد ویران پڑی ہے, کیا غوث راضی ہوگا؟ ارے عبد القادر فرماتا ہے جو قادر کا نہیں وہ عبد القادر کا نہیں. اللہ کہنے سے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.